بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا ایو، یا قیوم، برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی کی ایک اور جامع حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اربعین نووی رحمۃ اللہ سے متعلق کچھ معلومات۔ آپ کی کنیت ابو زکریا تھی۔ امام یحییٰ بن شرف الدین آپ کا نام تھا۔ نووا کے نوائی گاؤں میں پیدا ہوئے، دمشق کے رہنے والے تھے۔ صرف 45 سال حیات رہے اور ایک کارنامہ انجام دے کر چلے گئے۔ یہ جو 42 احادیث کا گلدستہ ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، یہ بھی انہی کی متعین کردہ صحیح احادیث کا چناؤ ہے۔ زیادہ تر احادیث ان میں سے متفق علیہ ہیں، بخاری اور مسلم کی ہیں، اور سب کے سب صحیح احادیث شامل کی ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو کہ دین کی بنیادی معلومات کے لیے خزانہ ہے۔ آئیے آج جس حدیث کا ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو زمین کے اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی عمارت کا اگر تعین کرنا ہو تو اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اسی حساب سے اس کے اوپر منزلیں اور اسٹرکچر بنے گا۔ تو اندازہ کر لیں کہ یہ جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنیاد کے کیا معنی ہیں۔ دنیاوی طور پر ہم بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی سی بھی اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، وہ پہلے بنا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ زمین دوز ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنی وہ مضبوط ہوگی عمارت جو بھی اس کے اوپر بنائی جائے گی وہ اسی حساب سے ہوگی۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2630 احادیث روایت ہے۔ حضرت
ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ تھی۔ دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بات جس کو بنیاد بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر، وہ ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، اور آخری بات جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے اور صحیح مسلم کے بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذرا دوہرا لیتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، 6 لاکھ احادیث میں سے ٹوٹل 9082 احادیث صحیح بخاری میں چنی گئی۔ 16 سال کا عرصہ کہاں یہ احادیث لکھی گئی؟ یہ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، وہاں بیٹھ کر 16 سال کا عرصہ لگا، وضو کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور پھر ایک حدیث مرتب کرتے تھے۔ اندازہ کر لیں کہ یہ کلیکشن ایسی نہیں ہو گئی، بڑی محنت کرنی پڑی۔ صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بن حجاج قشیری، ان کے مجموعے میں ٹوٹل 7288 احادیث کا سلیکشن تھا 3 لاکھ میں سے۔ آئیے اس حدیث کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان۔ بنیاد، ابھی جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کوئی سا بھی چھوٹا سا گھر بھی بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے چیز اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کے اوپر اسٹرکچر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر بنیاد آپ نے 1 منزلہ بنانی ہے اور عمارت 1 منزلہ بنانی ہے اور بنیاد آپ نے ویسی ہی رکھی تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 منزلہ کی بنیاد کے اوپر 6 منزلہ عمارت کھڑا کر دیں گے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ بنیاد بڑی اہم چیز ہے۔ جو اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، اگر 2 منزل عمارت بنانی ہو، اس کی بنیاد 2 منزل کے اوپر اگر رکھی گئی ہے اور اگر اس کے اوپر 10 منزلہ عمارت کھڑا کر دیں گے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس اسٹرکچر کو سنبھال سکے؟ کبھی۔ یہی حال دین کے بارے میں، یہی حال ہمارے اسلام کے بارے میں ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ذہن نشین کرایا جا رہا ہے، کردہ کرایا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنے ذہنوں میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی، پہلی بنیادی نقطہ جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت کا اقرار۔ اس کے 2 جز ہیں، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ختم نبوت، سب کا بنیادی
ایک نقطہ، ایک ایجنڈا، وہ یہی توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تعلیم یہی تھی، اور جتنے پیغمبر اور رسول آئے سب کے بنیادی نقطہ یہی تھا۔ وہی یاد کیجیے سورہ لقمان کی آیت، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ ظلم کرنا انتہائی بری چیز ہے، اور اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ اور یہاں پہ ظلم سے مراد کفر بیان کیا گیا۔ آئیے ارکان اسلام کل اسلام نہیں ہے، یہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ بنیاد اور شے ہے، عمارت اور شے ہے۔ جیسے ابھی پہلے ہی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، یہ ارکان اسلام ہے، مکمل اسلام نہیں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں بھی ان کے علاوہ اس میں شامل ہیں، تب جا کے انسان مکمل اسلام کی طرف رجوع ہے۔ یہ بنیادی نقطے ہیں، مستقل اور دوامی فرائض۔ اگر آپ نے صرف ستون کھڑے کر لیے اور ان کے اوپر چھتی نہیں ڈالی تو اس ان ستونوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا وہ چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہو سکتی؟ کبھی بھی۔ یہی حال اس بنیادی ارکان کا ہے۔ ان ستونوں کے اوپر اسلام اور عبادت کی چھت بھی ضروری ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ دور چلا گیا ہے ہم سے۔ امر بالمعروف، میٹھا میٹھا حق، یہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ نہیں عن المنکر، یہ بڑا مشکل ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ کچھ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ تو ہم اپنا لیتے ہیں قرآن کی، اور کچھ محکم احکامات ان کو رد کر دیتے ہیں، ان کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں، اپنے من پسند چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، اور جو محکم اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں، جس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ دنیا میں اربوں مسلمان ہیں لیکن عزت نام کی شے کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے بیسک پرنسپل، بیسک دین کے چیزوں سے ہٹ چکے ہیں۔ سورۃ الذاریات کیا کہتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ہمارا مقصد تقلید بتا دیا گیا، قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں صرف پیدا ہی بندگی کے لیے کیا گیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ دوستو، آج جو ہمارا احوال ہے، ہم خود، میں اور آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یا قوم، جتنے بھی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، تو ان کی پکار ہوتی تھی، ان کا نعرہ ہوتا تھا، ان کے بلانے کے الفاظ ہوا کرتے تھے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیونکہ وہ ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے آئے ہوتے تھے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، یا ایھا الناس، اے بنی نو انسان، تمام کے تمام انسان، خواہ وہ کالے ہوں، گورے ہوں، لال ہوں، پیلے ہوں، سفید ہوں، عربی ہو یا اجمی ہو، سب کے لیے، ہندو ہو یا مسلمان، کافر ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے پکار ہوتی تھی، یا ایھا الناس۔ جبکہ دوسرے رسول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، ان کی کیا پکار ہوتی تھی؟ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ فرق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسولوں کا۔ الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر یہ آیت سورہ فاتحہ کی اوپننگ سورہ قرآن کی ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی گرامر پڑھنے والے اس کا ترجمہ مضارع میں کریں گے، حال اور مستقبل دونوں اس میں شامل ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک عہد ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، سوچتے ہوئے یا غیر سوچے سمجھے ہوئے یا غیر سمجھے ہوئے، ایک عہد و پیمان کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ یاد کریں، اگر یہ الفاظ ہر اس روح کے ساتھ ادا کریں تو پھر کہیں ہم ادھر ادھر جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس میں کون سا عہد ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس مختصر سی آیت کریمہ میں جو ہر مسلمان اپنی ہر نماز اور اس کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، شرک کی جڑ کر جاتی ہے۔ اگر سمجھے، فکر کرے، تدبر کرے تو اس کے تمام دروازے بند ہوتے ہیں۔ والحمدللہ۔ یہ آیت اقرار توحید کی بہترین صورت ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اتنا آسان سمجھ لیا ہے، کلمہ ادا کیا بس سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ اس کا کلمہ شہادت کیا ہے کہ اسلام میں داخلے کی بنیاد ہے۔ اس کا عملی اظہار عبادت اربع سے ہوگا۔ یہ جو 4 عبادات اب ہم ذکر کریں گے، اس کو کچھ سمجھیں گے قرآنی اور احادیث کی روشنی میں، ان کی حقیقت اور روح عبادت نام ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، بنیادی نقطہ، وہ کیا ہے؟ پنجگانہ نماز، نماز کی اہمیت، جو کہ پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی جس میں کہ نماز کی چیز رہ گئی تھی، تو امید ہے کہ آج ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ بھی لیں گے تاکہ وہ حدیث بھی اس سے کور ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز وضو کے لیے پری ریکویزٹ کیا ہے؟ جو بدن ہے وہ پاک ہو، کوئی
نجاست نہیں ہے، غسل کیا ہوا۔ دوسری چیز کہ جو لباس پہنا ہوا ہو وہ صحیح ہو، سطر کو ڈھکتا ہو، سر ڈھپا ہوا ہو جب اپنے خدا کے حضور حاضر ہو رہے۔ دوستو، نماز کے لیے سب سے پہلی لازمی شرط وضو کے بغیر نماز نہیں۔ سطر پوشی بھی ضروری ہے، کپڑے ایسے پہننے ہیں کہ سطر پوشی بھی ہو جائے، مرد کا سطر، عورت کا سطر سب ہمیں پتہ۔ آئیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت سے نکلے گا، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جتنا کہ ایک احرام باندھ کر حج پر جانے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، ہم ہی ہیں جو اس سے منہ روڑے ہوئے ہیں۔ اور جو نماز ایک نماز کے بعد ہو اور درمیان میں کوئی لفظ اور بےہودہ کام نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز علیین میں لکھی جاتی ہے، علیین، سجین، جہاں کے روح کو جانا ہے۔ جسم ہمارا دو چیزوں کا مرکب، ایک جسم جو یہیں رہ جائے گا، یہیں دفن کر دیا جائے گا، جس کو کھلا پلا کر خوب پروان چڑھاتے ہیں، اور دوسری روح جو امر ربی، اس روح کو جانا ہے یا علیین میں یا سجین میں۔ تو گھر سے وضو کی اہمیت، وضو کر لیا گھر سے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے 5374 احادیث، بار بار اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کچھ فیگرز ہمیں یاد ہو جائیں، کچھ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، گھر سے وضو کی اہمیت اور مسجد کی طرف جانا، تو وہ جو قدم آپ ایک ایک اٹھا رہے ہیں اس سے سیئات مٹ رہی ہیں اور نیکیاں بڑھ رہی ہیں ہر قدم پر۔ اور کیا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو جب تک کہ یہ مسجد میں ہے۔ وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول کرنا۔ دوستو دیکھیں، جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ 5 باتیں تو آپ کو یاد ہی ہوں گی کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سیدھا قدم رکھنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوٹا سا درود بھیجنا ہے، اور پھر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا کہلاتا ہے وہ؟ کیا ہے؟ تھوڑا زور سے بولیے، بولو یار، کیا کہتے ہیں؟ نہیں یاد آ رہا۔ پھر اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں،
پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ دوستو یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ کوئی آپ ایسا عمل نہیں کر لیتے جس سے کہ وضو ختم ہو۔ حضرت سعید بن عاص سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک حدیث کے اس میں، کہ جو مسلمان فرض نماز کے وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرط ہے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب چیز صغیرہ گناہوں کے لیے، وضو کر رہے ایک ایک چیز اٹھتی چلی جاتی ہے، قدم بڑھا رہے ایک چیز بڑھ رہی ہے، گناہ ہٹ رہے۔ مسجد میں آ کر بیٹھے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مغفرت کے لیے، بڑے گناہ توبہ سے، سچی توبہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے آئے، 7 آسمان ہیں۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم، حضرت یحییٰ بن زکریا۔ تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ 5ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ 6ویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور 7ویں اور آخری آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بیت المعمور کرتے ہیں۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں، معراج ہے، شب معراج۔ کیا چیز دی جا رہی ہے تحفے میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک گئے تو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ پہلی چیز نماز کی فرضیت، 50 تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا اور آپ آئے تو 5 نمازیں فرض کر دی گئی، اور ان 5 نمازوں کا ثواب کتنے کے برابر؟ 50 نمازوں کے برابر۔ پہلی چیز 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ یہ کب واقعہ ہوا؟ معراج کو۔ اس سے پہلے بھی نمازیں تھیں، اس سے پہلے بھی جو رسول اور نبی آئے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کا اپنا الگ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شروع میں نمازوں کے اوقات کچھ اور تھے، جب آپ معراج سے ہو کر آئے تو 5 نمازیں متعین کر دی گئیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوقات اسٹارٹ اور اینڈ سب بتا دیا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا، اور اس کے ذریعے تمام صحابہ نے سیکھ لیا۔ تو سب سے پہلی چیز معراج پر کیا عطا کی گئی؟ زور سے بولے، نماز کی فرضیت۔ 50 تھی، 5 ہو گئی۔ دوسری چیز جو انعام کے طور پر ملی وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286۔ اور تیسری چیز جو عطا کی گئی وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا گیا، بخشش کا پروانہ مل گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور گناہ کبیرہ سے بچا۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آیات۔ یہ پورا کا پورا قرآن اترا ہے کہاں پہ؟ زمین پہ حجاز، اور اس پورے قرآن میں سے 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی 285 اور 286 جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر عطا کی۔ اور تیسری چیز ایک وعدہ
جو اس حدیث میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. شرک اگر نہیں کرے گا بندہ اور گناہ کبیرہ سے بچا رہے گا تو اس کی بخشش کا وعدہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو معراج پر عطا کی گئی. متفق علیہ حدیث ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے, ابھی وہ اللہ اکبر بھی نہیں کہتا, معلوم کیا رکوع میں چلے جاتے ہیں یا سجدے میں چلے جاتے ہیں. مقتدی حضرات پیچھے نماز ان کے پڑھنے والے, تو ایسے کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, امن میں نہیں رہتا وہ شخص جو نماز میں اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں تبدیل کرے. دوستو یہ چیزیں ہم یوں ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, ان پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض دفعہ نماز کے اندر امام سے پہلے مقتدی جو ہے یہ کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایسی وعیدیں ہیں جن کو بڑی حکمت سے سمجھائیں. یہ نہیں کہ معلوم کیا اس نے غلطی کی اور اسی وقت آپ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا تو وہ کبھی بھی نہیں مانے. اس کو بڑی حکمت سے یہ بات سمجھائیں جو یہ بات کرتے ہیں. پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کے درمیانی حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد کس دن کے روزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو اس کے روزے. دوستو یہ تو تھا نماز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں, روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں. تہجد کے وقت, فجر کے وقت, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں. بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں, رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں. دعا کی قبولیت, بخشش اور رزق کی فراہمی. مصائب دور کرنے کے درخواست کرے میں اس کے مصائب دور کروں. کہنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. حدیث قدسی ہے یہ پکار طلوع فجر تک ہوتی رہتی ہے. تہجد کا وقت ہے, ڈائریکٹ لنک ہے. دوستو کوشش کریں کہ پہلے تو فرض نمازیں 5 ان کی عادت ڈالے, باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی, خشوع و خضوع سے گھر سے وضو کر کے, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرنے کی عادت ڈالیں. جب یہ سب چیزیں ہو جائیں تو پھر آگے بڑھیے. یہ نہیں کہ نوافل کی طرف توجہ ہے اور فرائض سے غفلت, یہ کبھی نہ کریں. خدا یہ حدیث قدسی ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اور کہنے والے بھی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں مقتدی سنتوں کی فضیلت ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا کہتی ہیں, حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا, جو شخص 12 رکعت رات اور دن میں پڑھے علاوہ فرض کے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے واسطے جنت میں ایک مکان بنا دے گا. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو کہ ہم روٹینلی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, سنتیں بھی پڑھتے ہیں,
الحمدللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے بھی نکلتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سمجھیں کہ ان کو اپنے دل کے اندر اتاریں، ان کی حقانیت پر یقین محکم رکھیں۔ آئیے کہ نماز تراویح کیسے شروع ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، کہاں پہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ سب کو یہ قاری کو متفق کر یاد کریں وہ حدیث جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد کو قرآن سیکھنے کے لیے بتایا تھا، جن میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ان میں سے ان کو سلیکٹ کیا جو وہاں موجود تھے، اور پھر ان کے ساتھ سب کو کہہ دیا کہ بھائی ان کے امامت میں آپ نماز ادا کریں تراویح۔ تو اس طریقے سے یہ تراویح نماز کا شروعات ہوئی، اور جب دوسرے دن دوبارہ چکر لگایا تو دیکھا کہ تمام کے تمام نمازی جو کہ ادھر ادھر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے اب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے نماز تراویح کی ابتدا ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے نماز و صدقے سے افضل ہے؟ بنیادیں تو یہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت، لیکن اور جو دوسری چیزیں دین کو مکمل کرتی ہیں کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت اور میل جوڑ، جس کا آج ہمارے معاشرے میں، نہ صرف ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنی فیملیوں میں جس کا فقدان ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں ملتا، ایک بہن دوسرے بہن سے نہیں ملتی، اس کو بہت ساری کنسیڈریشن ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، آپس کا بغض تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد گھر سے ہوتی ہے، جب گھر ملتے ہیں تو پھر آگے معاشرے بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی پھوٹ مونڈ دیتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ سنیں یہ تو دین کو مونڈ دیتی ہے، یعنی انسان کو تباہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ اندازہ کریں کیسی کیسی مثالیں دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی باتوں کو سمجھایا۔ بغض، سکینہ، آپس میں میل و محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے تو پھر پورا ڈالنے کے بعد بغیر جو ہے نا وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہونا کتنا مقبولیت والا ہے، آپس میں لڑنا پورے ڈالنے کے میں آج دیکھیں آپ کہ جس طرح وہ پنکھا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے پنکھے بھی لگے ہیں سائڈوں میں، تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے پنکھے کی طرف جائیں، یعنی بیچ کی صفیں گڑبڑ کر جاتی ہیں۔ جہاں پنکھا ہوگا وہاں کھڑا ہوگا مسلمان، وہ اس کو کوئی سربندی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ
پتہ ہی نہیں. دین تو جلدی پشتی والا معاملہ ہے نا. کوئی کلمہ پڑھ لیا گھرانے میں پیدا ہوگا بس، باقی چیزوں کے لیے تو پوری عمریں لگا دیں گے. دین کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں خواب خرگوش کے نظر رہے گے. اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو بڑی کوشش سے آئے. جان لے کے عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دونوں کی جماعتوں میں آئے. خواب گھٹنوں کے بل چل کر کے آنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یاد کریں وہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ امامت کے لیے کسی دوسرے کو کھڑا کر دو اور خود جا کر جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اندازہ کریں نماز باجماعت مسجد وضو کتنی اہمیت ہے کی، اور آج ہم اس سے بہت دور. تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لغوی معنی نشو و نما کرنا اور پاک کرنا. جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں محفوظ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. امید ہے کہ نماز کے بارے میں جو بات کہہ گئی تھی وہ کسی حد تک کور کر دی گئی. نہ صرف اس حدیث کے حوالے سے بلکہ وہ جو پچھلی دفعہ ایک جو حدیث پڑھی تھی ہم نے اس کے حساب سے بھی کسی حد تک نماز کا حدیث کور ہو گئی، تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے. جو افراد مخلوق الحال مفلس اور نادار ہوں ان کی مدد کی جائے. جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ صاحب میں تقسیم کرے. یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ. جو شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، سال گزرنے کے بعد اس پر اس دولت کا 40واں حصہ 2.5% بنتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی کتنے ہیل بہانے بدعتیں کرتے ہیں تو زکوٰۃ معاف کریں. یہ بھی ہم سب اس طرح اگر کسی کے پاس یعنی مختلف طریقے سے یہ باتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو راڑی کے لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں جن کا کاروبار بکریوں اس کے اوپر ہے تو ان کے لیے یہ مثال دے کے بتائی گئی ہے. اور اس طریقے سے مختلف طریقے سے ان چیزوں کو متعین بھی کر دیا گیا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کو سال بھر میں رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھنا فرض کیا گیا. پہلے ایام بیس کے روزے ہوا کرتے تھے، 3 روزے رکھے، پھر اس کے بعد دوسرے روزے، اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی اور اس میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے. ہر عاقل بالغ صحت مند باشعور مرد اور عورت کو فرض بتا دیا گیا ہے کہ صبح صادق سے غروب آتا تک جو چیزیں حلال ہیں ان کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ میرے ذمے ہے، جتنا چاہے لکھوں. یہ تو نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس نے کس نیت سے کس ارادے سے روزہ رکھا ہے. تو روزے کا ڈائریکٹ ثواب کون لکھے گا؟ اللہ تعالیٰ تعین کریں. دوستو دیکھ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے کیے. ہمیں ہیں جو اس کی طرف رجوع نہیں، مسافر مریض ہو تو اس کی کیسے یعنی پریکٹیکل دین ہے، مکمل دین ہے. کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسری چیز کو لینے کے لیے. مکمل ضابطۂ حیات ہمارے پاس موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں.
روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان میں دنیا کو اتارا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، ایک روزہ عاشورہ کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو وہ پھر فرض روزوں کی طرف منتقل ہو۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، بیمار اگر وہ ہو تو اس کو چھوٹ دے دے۔ اور اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ سے الجھے، جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہونے کی حالت میں صبح کرے تو اس سے کوئی اگر بےہودہ بات کرے یا الجھے یا جھگڑا کرے یا گالاں گلوچ کرے تو ہمیں کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ جواب نہیں دینا ہے، الٹی سیدھی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ وہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد شوال کے اگر 6 روزے رکھ لیے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے پورے سال کو روزوں میں رکھنے کی ثواب حاصل کیا۔ حج آخری چیز، جو شخص صاحب استطاعت ہو یعنی اپنے اہل و عیال اور ذیل کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حیات میں جا کر حج کرے۔ احرام باندھنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا و مروا کی سعی کرنا۔ الحمدللہ لوگ حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں اور سعادت سے بہرامد ہو رہے ہیں۔ میدان حاضری، وقوف عرفات، مزدلفہ میں قیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اگر پورے احکامات کے ساتھ حج کر لیا جائے صحیح طریقے سے تو اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور انسان ایسے ہو جاتا ہے صحیح حج کرنے کے بعد کہ جیسے ابھی پیدا ہو، اس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا۔ دوستوں، کہ وہ عبادت ہے جو عملی بھی ہے، بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، اس میں سب کی سب عبادتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس کیسے کہ جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بتا رہے تھے حج سے مخالف کہ اللہ تعالیٰ نے حج تم پر فرض کیا۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرا بن حابس ہے پوچھا، ایک طرف آئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے اپنا چہرہ موڑ لیا، دوسری طرف چلے گئے۔ وہ صحابی اس طرف ہی واپس آ گئے، پھر وہی سوال دہرایا، کیا ہر سال؟ پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیسری طرف چلے گئے اور تیسری دفعہ دوبارہ یہ سوال کیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قبل امتیں سوالات کی تشریح اور اپنے پیغمبر کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ اگر میں ہاں کر دیتا تو واجب ہوتا، اور اگر واجب ہوتا تو کر نہیں سکتا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال، تو کیا لوگ جا سکتے تھے؟ اندازہ کریں
کہ کیسے کیسے پریکٹیکل اور کیسے اپنی امت کا خیال. دوستوں یہ ہے کیسے حج کی فرضیت ہوئی، کس طریقے سے پریکٹیکلی باتیں کر کے دکھائی گئی، سمجھائی گئی، بتائی گئی. تو حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے زندگی میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج اور عمرہ ایک کے بعد ایک کرو. کیوں؟ یہ دونوں تنگ دستی اور گناہوں کو اس طریقے سے دور کرتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے سے سونے اور چاندی سے میل کو دور کرتے ہیں. ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے. حج مبرور کا اجر و ثواب صرف متفق علیہ حدیث. آنکھیں کھولے، صرف سننے سنانے کے عمل میں شریک نہ ہو، اس کو عملی جامہ پہنائیں. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان سے استدعا ہے کہ وہاں پہ در گزر افو در گزر کا معاملہ. بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ دیکھا گیا ہے، میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے. ہم لوگ کھانوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ مینو یہ نہیں تھا، اس بس میں کیوں بٹھایا، یہاں کیوں لے گئے، پھیلایا کہاں ہے، یہ نہیں اب کہاں ہے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہنچنے کے بعد اگر انہی چیزوں کے اندر اپنا وقت گزار دیں گے تو پھر حج مبرور نہیں. وہاں پہ تو آپ نے یعنی آگے بڑھ کر دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ دینا ہے، نہ کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے فحش بات کی نہ اور گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کو اس دن کی طرح گناہ سے پاک و صاف ہو گیا جس دن اس کی ماں نے دادا کہتے کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں صحیح کام کرنے والوں کے لیے. اور ایک ایک چیز بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، کر کے دکھلا دی گئی. اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی وہاں اترتے ہیں یہ تمام چیزیں جو لوگ حج عمرے پہ گئے ان بات کے گواہ ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے عمرہ کرنے کا حج کے بعد جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس مہینے عمرہ کر لے، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے بعد. آپ دیکھیں کیسا حج ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ قول جو شخص قدرت و استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان یہ رہتا ہے کہ یہ کر ہوگا، بیٹی کا ہاتھ پیلا کرنا ہے، مکان خریدنا ہے. یہ بس اب ہم ایک آدھ منٹ میں ختم کروا دیں. دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ اپنے کالندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دوں. ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں. اندازہ کریں کیسے کیسے. ان پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادیوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بنیاد ڈالی ہے ایک منزل کے لیے اور اس پہ کھڑی کر کے 10 بندے ہیں.
سپر اسٹرکچر بھی ویسے ہی بنے گا، دین کی عمارت بھی ویسی نظر آئے گی. اور جس طرح عمارت کی تزئین و آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، بلکہ بعض اہل علم کے بقول اعمال کے بغیر ایمان کا وجود ہی انتقال ہے. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. یہ مکمل اسلام نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے عدم موجودگی میں یہ عمارت سری سے غائب ہو جاتی ہے. بغیر پلروں کے چھت بنتی ہے، کوئی دوسری چیزیں بھی جو ہے اس کے ساتھ ضروری ہے، لیکن یہ بنیاد بہت ضروری ہے. الحمدللہ یہ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ تو پریکٹیکلی فزیکلی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ یہاں نہیں موجود ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ ویب سائٹ ہے drfaizaShafiq.com، اس کو وہ وزٹ کریں اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں ڈاؤن لوڈ کر دی جاتی ہیں، اور یوٹیوب کے تھرو اس ویب سائٹ پہ پہنچ کر اس لنک کے تھرو آپ اس کو خود بھی سن سکتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. وہی نہیں منکر اور امر بالمعروف کہ جو بھی چیزیں اچھی آپ سنیں اس کو آگے بھی بڑھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب